بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انتہائی خوبصورت استقبالیہ تقریب جو یقیناً اب ایک جلسے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کے صدر میرے انتہائی محترم بھائی راجہ محمد اقبال صاحب، جو بولٹن میں 4 دفعہ کونسلر رہنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ آج آپ برطانیہ سے وادی بنا تشریف لائے۔ اس سے پہلے بھی آپ کی آمد ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ آپ کی آمد ایک خاص مشن، ایک خاص منصوبے اور ایک خاص وجہ سے ہے۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بھی عمران خان کے ویژن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور ہم لوگ بھی عمران خان کا پرچم تھامے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کے ویژن کے مطابق پہلے کشمیر کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وادی بنا کو اس پرچم کے اس سائے تلے انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، گزشتہ چند دنوں سے میری جو 2-3-4 بڑی غیر معمولی میٹنگز ہوئیں یہاں گھوڑا کھجورلا کے مقام کے اوپر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راجپوت قبیلہ یوں امڑ کر تحریک انصاف میں کیوں شامل ہو رہا ہے۔ آج مجھے میرے بھائی اقبال صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے بوریاں کھول دی ہوئی تھی، اس وجہ سے تمام راجپوت قبیلہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہا تھا۔ انتہائی محترم دوستو، بزرگوں، میں نے یہ جو ان کی آمد سے پہلے تقریباً 4-5 میٹنگز کی ہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا راجپوت قبیلہ یہاں سے تحریک انصاف میں اب شامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ کے جوش کو، آپ کے جذبے کو اور آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جب سیاست ہم نے شروع کی تھی تو یہ قبیلے چونکہ پہچان کے لیے ہیں، اور پہچان بھی ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آپ کے قبیلے کے حوالے سے میرے پاس بڑا مستند ڈیٹا موجود ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں آپ یہاں کوئٹہ کی سیاست میں ایک مرکزی حیثیت اور مرکزی مقام رکھتے ہیں، اور جس کو آپ ہرانا چاہیں آپ ہرا بھی سکتے ہیں، جس کو آپ جتوانا چاہیں جتوا بھی سکتے ہیں۔ اس دفعہ آپ نے میرے جیسے ایک مسکین کو جتوانے کا جو عندیہ دیا ہے، اس پر تمام کھجورلا اور ٹھل اور اوپر تمام جو گھوڑا کے تمام میرے بھائی اور دوست آپ ہیں، آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم بھائی راجہ مشتاق صاحب، انہوں نے بھی بڑی ایک جیپ میری طرح رکھی ہوئی ہے۔ جب بھی میں گھوڑا کھجورلا آتا ہوں ان کی جیپ ہماری قیادت کرتی ہے، اور قیادت کرتے کرتے ایسے گھروں میں ہمیں لے گئی ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سے پھر ہماری مخالف جماعتیں جو ہیں وہ سوگ منانا شروع ہو گئی ہیں۔ اپنے اس بھائی کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا انتہائی محترم دوسرا بھائی راجہ صغیر صاحب، عمر میں تھوڑا ہے لیکن کم عمر ہونے کے باوجود انہوں نے یہاں انقلاب برپا کرنے میں راجہ اقبال صاحب کی معاونت کی، میری معاونت کی، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، راجہ ایوب خان صاحب، راجہ عادل احمد خان صاحب، راجہ رشید صاحب، راجہ یاسین صاحب، راجہ حق نواز صاحب، راجہ رفیق صاحب، راجہ الیاس صاحب، راجہ ماجد صاحب، راجہ کبیر صاحب، راجہ عتیق، راجہ نوید مظفر صاحب، زبردست تقریر انہوں نے آج بھی کی ہے، لیکن جو پہلے انہوں نے ہماری میٹنگ رکھی ہوئی تھی، میرے بھائی صدر صاحب آپ نے بھی وہ مس کی ہے، وہاں پہ انہوں نے اور ہی خوبصورت تقریر کی تھی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ امرت اللہ صاحب، راجہ منشی خان صاحب، راجہ زمیز خان صاحب، بابو سلیم صاحب، راجہ گریز صاحب، مرزا محسن جلال صاحب جو برطانیہ میں ہیں، راجہ بادل خان کشمیری، ڈاکٹر بلال حیدر صاحب، زبردست گفتگو آپ نے بھی کی، راجہ مظفر خان صاحب، اور یہ میرے جو بھائی ہیں راجہ بادل کشمیری سمیت جو تحریک انصاف کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو پروجیکٹ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری تحریک انصاف وادی بنا ہماری قیادت کو، ہمارے کارکنان کو جو حوصلہ ملا، اس کی بنیاد کے اوپر آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں کو انشاءاللہ تعالی شکست دینے جا رہے ہیں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، راجہ شعیب خان صاحب، راجہ شاہ نواز صاحب، سردار حبیب صاحب، نائک رشید صاحب، ٹھیکیدار خادم صاحب،
افضل سبحانی صاحب نے آج تقریر کی ہے جس دن ہم ان کے گھر گئے تھے، اور مجھے آج پتہ لگا ہے کہ میرے بھائی افضل سبحانی صاحب کے گھر جو ہم گئے تھے اور میرے بھائی نے وہاں شمولیت کا اعلان کیا تھا، وہ بھی میرے بھائی راجہ اقبال خان صاحب کی وجہ سے تھا۔ اس پر ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ صغیر صاحب، راجہ امجد صاحب، راجہ ساروف صاحب، راجہ عظیم، راجہ شاہد اور راجہ عادل احمد خان صاحب، آپ نے اس استقبالیہ میٹنگ میں شرکت کی۔ آپ کا دل کیا تھا کہ رحم سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ آپ راجپوت قبیلے کے وہ سپوت ہیں جن کی بنیاد کے اوپر گھوڑا اور کھجورلا کے مقام کے اوپر بہت سارے جو ہمارے اب نہ بننے والے اور اب ہارنے والے جو ہمارے امیدواران ہوں گے ان کی آپ سرپرستی کیا کرتے تھے۔ آج آپ نے فیصلہ تبدیل کر کے جہاں عمران خان کے ویژن کو تقویت بخشی ہے، وہاں آپ نے اپنے اس مسکین بھائی کو ایک موقع فراہم کیا ہے۔ میرے بھائی اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، میں بلا شبہ اقرار بھی کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے عہد بھی کرتا ہوں کہ جس دن مجھے آپ سمجھیں کہ میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو میں اختیار دے کے جاتا ہوں، آپ سمیت آپ کے تمام بھائیوں اور دوستوں کو، کہ جب بھی آپ میری غلطی میں دیکھیں آپ فوری طور پر مجھے اس کو درست کروائیں، اس لیے کہ جب کوئی مخالف مجھے میری غلطی درست کروائے گا شاید مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا اور میرا کاٹ بھی کٹے گا۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، ہمارے بھائی رائے سکندر خان صاحب، رائے طارق خان صاحب، یہ کوئی 5-7 سال پرانی بات ہے، تحریک انصاف میں جب ہم راجپوت قبیلے کے لوگوں کو گنا کرتے تھے گنتی 10-15 سے اوپر نہیں جاتی تھی، 15 کے بعد ہماری رائے صاحب بس ہو جایا کرتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی آمد سے پہلے راجہ وہاب صاحب نے، راجہ امتیاز صاحب نے کچڑا سے اور وہاب صاحب نے جو ہے وہ خانپور سے اچھی خاصی راجپوت قبیلے کی جمعیت جو ہے اس کو تحریک انصاف میں شامل کروایا۔ آج آپ کی یہاں موجودگی، آپ کی وطن واپسی، میں محسوس کرتا ہوں آج بڑا کٹھن وقت تھا آپ کے اوپر، آپ کے لیے پاکستان آنا مجھے پتہ ہے انتہائی مشکل تھا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اور آپ نے یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کمٹمنٹ دی ہوئی تھی وہ آپ کو یہاں واپس لے کے آئی ہے۔ میں اس پر آپ کا دل کیا تھا کہ رہی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کی یہاں واپسی کے بعد آج میں بڑے فخر اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا 3 سال پہلے کیا گیا اعلان، میں یہ دعا کرتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ راجپوت قبیلے کے سب سے زیادہ ووٹ لوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہمت، کوشش، آپ کی محنت اور آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے آج میرا وہ وعدہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا۔ میرا بھائی مجیب اکبر خان صاحب، انہوں نے میرے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا، ساتھ ہی انہوں نے صحافت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بوائس ٹرائی میری نہ نکل جائے، اس پر بھی میں ان کا دل کیا تھا کہ رہی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے کمیٹڈ لوگ، آپ جیسے بااصول لوگ جو ہیں وہ ہمارے قافلے میں شامل ہیں۔ خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، میلاد کی ساری محفلیں ان کے گھر میں ہوتی ہیں، تو انہی میلاد کی محفلوں کے صدقے جب میں ان سے پہلی دفعہ ملا تو انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹکٹ بھی ملے گا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے۔ آدھی دعا قبول ہو گئی، آدھی باقی ہے، دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ میرے انتہائی محترم دوستو، حلقے کے حوالے سے تھوڑا سا اوور ویو، میں نعرے لگاتا ہوتا تھا کہ جاٹ قبیلے کے سب سے زیادہ ووٹ لوں گا، گجر قبیلے کے سب سے زیادہ ووٹ لوں گا، راجپوت قبیلے کے سب سے زیادہ ووٹ لوں گا، اور ساتھ ساتھ میں کہتا تھا کہ جملہ قبائل کا میں لیڈر ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، جس دن میرے بھائی رفیق نیر نے میری سرپرستی کا اعلان کیا، میرا دوسرا دعویٰ بھی سچ ثابت ہو گیا کہ گجر قبیلہ بھی سب سے زیادہ آپ کے اس بھائی کو ووٹ کرے گا۔ میرے بھائی راجہ اقبال خان صاحب، جب میں آپ سے پہلے ملا تھا تو ہمیں بڑی فکر تھی کہ ہمارا اپنا قبیلہ شاید کیا کرے گا، تو میرے بھائی یہاں وسیم مصطفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف صاحب آج یہاں موجود نہیں ہیں، حاجی محمد علی صاحب یہاں موجود ہیں، تو ایک میٹنگ صرف ہوئی ہے الطاف صاحب کے گھر میرے ٹکٹ کے اعلان کے فوراً بعد، اور وہ میٹنگ جو تھی تقریباً 150 بندہ تھا میرا خیال ہے لگ بھگ میرے بھائی مصطفی صاحب، اور وہاں پہ ان کے یہ اسٹیج سیکرٹری تھے، کوئی تقریب نہیں ہوئی، کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی آپ چلیں دربار مائتوتی کے اوپر دعا مانگیں گے، اس کے بعد جو ہے کمپین آغاز کریں گے، ہم نے آپ کی سرپرستی کرنی ہے۔ تو وہ جو سادہ سی تقریب تھی، اس سادہ سی تقریب نے بھی کھریٹا کی سیاست کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ دن بھی کھریٹا کی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بنڈلی میں بھی، روٹ میں بھی اور باقی دیگر جگہوں پہ، یہاں ٹھل کھجورلا میں اور گھوڑا میں
ہمارے جملہ قبائل کی بہت ساری تعداد ہے، کافی سارے ووٹ یہاں پہ میرے خیال ہے وہاں پہ موجود ہیں، اگرچہ اکثریت یہاں پہ آپ کے قبیلے کی ہے، لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر سٹیج سے کہتا ہوں اور کہنی بنتی بھی ہے کہ میری جو سیاسی پروڈکشن تھی، آوے آوے جاوے جاوے، نعرہ بازی سے لے کے جلسہ جلوس، اس تمام مرحلے میں میرے ان جملہ قبائل کے بھائیوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے تحریک انصاف کے امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستو، وقت بہت مختصر ہے، جیسا کہ میرے بھائی راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی ہماری 2 سے 3 اور میٹنگز باقی ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا، خصوصی طور پر اقبال صاحب کے تمام چاہنے والوں کا، آپ نے آج جو ان کا پرجوش اور بڑا زبردست استقبال کیا، اور میری جو ہماری اپنی خواہش تھی وہ تھوڑی سی راجہ صاحب مختلف تھی، ہم ذرا کوئی ڈھول پنگڑے اور کافی سارا اور کچھ بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کی کچھ مجبوریاں ان کا مجھے احساس ہے، اس بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا مزید سادہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ والی جو آج کمی کسر رہ گئی ہے، اگلی دفعہ جب سارے حالات ٹھیک ہوں گے، آپ جب آئیں گے تو یہ کسر بھی انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ میرے انتہائی محترم دوستو، آخری بات پولنگ کے والے سے، الیکشن اگرچہ آپ کا یہ بھائی آج کی اس میٹنگ، آج کے اس جلسے اور آج کی اس تقریب کے بعد جیت کا اعلان تو بلا شبہ میں کرنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ آپ بھائیوں کی کمی تھی، آپ بھائیوں کی موجودگی کے بعد اب جو ہے ساری جماعتیں مل کے بھی الیکشن لڑیں، مجھے بالکل نہیں ہرا سکتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن میرے دوستو، میرے قائد بیرسٹر سلطان محمود چوہی صاحب کا ایک پیغام، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگرچہ کھریٹا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق آپ بھاری اکثریت سے الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے آخری ووٹ کی آخری دفعہ گنتی ہونے تک الیکشن کو الیکشن سمجھنا ہے، یہ بات خود بھی عمل کرنی ہے اور کارکنوں کو بھی بتانا ہے۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن کو کسی صورت میں بھی ہم ایزی نہیں لے سکتے، آپ نے کوشش اور محنت جاری رکھنی ہے۔ 25 تاریخ کے حوالے سے باقی جگہوں پر بھی بات کرتا ہوں، آج بھی اپنے بھائی راجہ اقبال صاحب کی اجازت سے آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 کمپینز چلیں گی۔ ایک کمپین تو یہ ہے جی کہ ہمیں ووٹ دیں، جب سارے کے سارے گاؤں کو پتہ لگا نہیں جی سارے کا سارا ایکا ہو گیا، کوئی بھی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، پھر وہ منت سماجت کر کے ایک ووٹ گھر سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک ووٹ ہمیں دے دیں گھر میں سے، تو یہ بھی بڑی خطرناک کمپین ہے۔ آپ نے اس کمپین کے بھی کسی صورت میں بھی نہ تو رضامندی دینی ہے، نہ کسی کو ایک بھی ووٹ اپنے گھر سے دینا ہے۔ پچھلے دنوں میں اور وسیم بھائی گئے، میں کافی دفعہ سنا چکا ہوں، مجھے تو زبانی ہو گیا، لیکن یہ سننے والے چونکہ نئے ہیں اس لیے دوبارہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ گئے تو میرے بھائی نے کہا جی کہ ایک ووٹ آپ کو نہیں دوں گا، باقی گھر کے سارے ووٹ آپ کے لیے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جو باقی سارے تو آپ دے رہے ہیں لیکن پیراں اسیں دسیا ہوئی تساں ایک ووٹا تھی ہر سو لہذا ایک ووٹ بھی تسیں باہر دینے کی اجازت اساں نہ دے سکتے۔ انتہائی محترم دوستو، 25 تاریخ کا دن بڑا اہم دن ہے۔ اس دن آپ کا یہ بھائی اور اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہمارے ہوتے رہے، راجہ اقبال صاحب بڑی ٹیکنیکل بات ہے، آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی مد میں یا تو کوئی انتظامیہ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آتا تھا یا پھر کسی اور طریقے سے آتا تھا۔ آپ کے اس بھائی نے اکیلے پہلی دفعہ کھریٹا کی تاریخ میں یہ ہمت اور جرت کی ہے کہ نہ ہم انتظامیہ کے گھوڑے کے اوپر ہیں، نہ ہم کسی اور ذریعے سے اور کسی چور دروازے سے آ رہے ہیں۔ میں صرف اور صرف آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی، آپ کی جو ہے سیاسی بصیرت ہے اس کے اوپر اور آپ لوگوں کی محبت کے اوپر بیٹھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اور جب میں اس طریقے سے الیکشن لڑ کے جاؤں گا تو میں آپ کو بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ پھر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی، وزیر اعظم پاکستان سے بھی، چاہے مجھے جس مرضی لیول کے اوپر جانا پڑا، آپ کے حقوق جو ہیں جس مرضی طریقے سے ہوا آپ کی دہلیز کے اوپر لانے کی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا۔ انتہائی میرے محترم دوستو، 25 تاریخ کو صبح سے شام تک آپ نے ڈیوٹی دینی ہے اور ہر صورت میں دینی ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ دینی ہے۔ آپ نے منت سماجت کر کے میرے لیے ووٹ مانگنے ہیں، اور ایک دن کی آپ کی یہ جو ڈیوٹی ہے آپ 25 تاریخ کو دیں گے، اگلے 5 سال آپ کا بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیوٹی دے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔